اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ الحکیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. عزیزان من، میں اور آپ مکتب تشیع کے لحاظ سے امامت کے قائل ہیں. میں اور آپ جب اپنے عقیدے کے لحاظ سے توجہ کرتے ہیں تو خدا کی توحید کے حوالے سے گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، خدا کے نبی کی نبوت کے حوالے سے گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مکتب تشیع کو اپنانے کے لحاظ سے کہ جو صحیح اسلام کی ترجمانی ہے، ائمہ اطہار کی نسبت بھی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے مکتب تشیع کے لحاظ سے کہ رسول کی نسل سے آخری زمانے میں ان کا فرزند ظہور کرے گا اور اس دنیا کو عدل و عدالت اور قسط سے بھر دے گا، جس طرح سے ظلم و جور سے وہ زمین بھر چکی ہوگی یا وہ دور ظلم و جور سے پر ہو چکا ہوگا. دوسرے الفاظ میں اور آپ اپنے اس دور میں رسول اسلام کے اس فرزند کی امامت کے قائل ہیں کہ جسے امام زمان والعصر سے تعبیر کیا جاتا ہے. عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. خداوند عالم ان حضرت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مگر عزیزان من، مجھے اور آپ کو اس خالی عقیدے کے لحاظ سے اپنے آپ کو زبانی لحاظ سے، ظاہری وضاقتہ کے لحاظ سے، ظاہری مکتب تشیع کو اپنانے کے لحاظ سے امام کا معتقد قرار نہیں دینا، بلکہ عقیدہ اس وقت عقیدہ ہوا کرتا ہے کہ جب انسان کے وجود میں وہ عقیدہ عملی صورت میں دکھائی دے. محض عقیدہ بغیر عمل کے کافی نہیں. دوسرے الفاظ میں عزیزان من، میں اور آپ اپنے آپ کو اہل بیت کا شیعہ کہلواتے ہیں. میں اور آپ آخری امام کے اپنے آپ کو منتظر کہلواتے ہیں. آخری امام کے یاوروں میں ہونے کے حوالے سے آرزومند ہیں. میں اور آپ اپنے امام کی نسبت کہ جو آخری ہمارا امام ہے اس دور کا، اس کی نسبت میں اور آپ آرزو رکھتے ہیں کہ ان حضرت کے سپاہی قرار پائیں. تو یہ ممکن نہیں جب تک میں اور آپ عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے وجود میں عمل کو جگہ نہ دیں. یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105، خداوند عالم نے اسی آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلوائی ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. ہم نے جناب داؤد کو جو کتاب عطا کی، زبور، توریت کو جناب موسیٰ کو عطا کرنے کے بعد ہم نے توریت میں بھی اور زبور میں بھی یہ تحریر کر دیا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس زمین کے جو وارث قرار پائیں گے میرے بندے ہوں گے، اور وہ بندے ہوں گے کہ جو صالح ہوں گے. عزیزان من، توجہ فرمائیے عبادی الصالحون پر. عبادی یعنی خدا کہتا ہے جو میرا بندہ ہوگا وہ وارث ہوگا، جو خالص ہوگا اور مخلص ہوگا اسے وارث قرار دوں گا، جو میری وحدانیت کا قائل ہوگا
اسے میں وارث قرار دوں گا۔ عزیزان من، ملاحظہ کریں، خداوند عالم نے عبادی سے تعبیر کیا ہے، اپنی ذات سے منسوب کیا ہے، کہا میرے وہ بندے کہ جو صالح ہوں گے، شائستہ ہوں گے، بااخلاق ہوں گے۔ اور اسی آیت کے ذیل میں جو روایات مجھے اور آپ کو ملتی ہے، خاص طور پر امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اس آیت میں جن صالح بندوں کا تذکرہ ہے ان سے مراد امام زمانہ کے آخری زمانے میں یاور اور انصار ہیں۔ اور خداوند عالم نے عزیزان من ان یاوروں اور انصاروں کی نسبت جو توصیف استعمال کی ہے وہ ہے عبادی الصالحون۔ چھٹے امام سے سوال کیا گیا کہ مولا عبد کسے کہتے ہیں؟ مولا نے پلٹ کر جو ہے اس سائل سے کہا بتلاؤ عبد کے حرف کتنے ہیں؟ کہا مولا عبد کے 3 حرف ہیں، پہلا عین ہے، دوسرا بے ہے، تیسرا دال ہے۔ بتلاؤ تینوں کے معنی کیا ہیں؟ عین کے معنی کیا ہیں، با کے معنی کیا ہیں، دال کے معنی کیا ہیں؟ عزیزان من توجہ فرمائیں، اگر میں اور آپ اپنے امام کے آوان و انصار میں سے قرار پانا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو خدا کا بندہ ہونا ہوگا۔ اور ہمارے مکتب کا سرپرست چھٹا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ دیکھو عبد کی تعریف کیا ہے، عین سے مراد علمہ باللہ یعنی خدا شناس، عبد یعنی خدا کی معرفت رکھنے والا، بے سے مراد بونہ عما سوی اللہ کا اللہ کے علاوہ ہر دوسری چیز سے دور ہونا۔ بندہ خدا وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ ہر چیز سے دور ہوتا ہے، اللہ سے نزدیک ہوتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں دال سے مراد ہے دنوہ من اللہ بلا کیف ولا حجاب، کا بندہ وہ ہے کہ جو اللہ سے اتنا نزدیک ہوتا ہے، اتنا نزدیک ہوتا ہے کہ نہ حجاب ہوتا ہے، نہ کوئی دوسری کیفیت بندے اور معبود کے درمیان میں، اتنا قرب ہوتا ہے۔ بس عزیزان من، میں اور آپ چھٹے امام کے اس فرمان کو ملاحظہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں اور چاہیں کہ ان حضرت کے جو ہے منتظرین میں سے شمار ہوں، ناصروں میں سے شمار ہوں، سپاہیوں میں سے شمار ہوں، ہر ایک کی یقیناً یہی آرزو ہے۔ تو پھر مجھے اور آپ کو سب سے پہلے یہی چیز اپنے وجود میں دیکھنا ہوگی کہ آیا میں بندہ خدا ہوں یا نہیں، اور بندہ خدا ہونے کی نشانی خود چھٹے امام نے فرما دی۔ بس یاد رکھیے عزیزان من، میں اور آپ اپنے آپ کو اس قابل قرار دیں کہ اس کا بندہ ہونے کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور اسی مطلب کو خداوند عالم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں بیان کر دیا کہ ہر نبی جو اس دنیا میں آیا اپنی امت کے درمیان 2 پیغام لے کر آیا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں عزیزان من، ہمارے وقت کا امام انبیاء کا وارث ہے۔ انبیاء جن کاموں کو انجام دے کر اس دنیا سے گزر گئے، ائمہ انہی کاموں کو انجام دیتے ہوئے دکھائی دیے، اور ہمارے وقت کا امام بھی وہی کام انجام دیتا ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ خود خداوند عالم نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر نبی آیا اپنی امت کے درمیان 2 کاموں کے لیے، ایک بندہ بنانے کے لیے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگو بندے ہو جاؤ، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ظلم سے نفرت کرنا سیکھ جاؤ۔ عزیزان من، خلاصہ کرتا ہوں اپنی گفتگو کا کہ ہم اور آپ اگر اپنے آپ کو امام زمانہ کا معتقد قرار دیتے ہیں تو ایک کام کریں، بندے ہو جائیں اور ساتھ ساتھ ظلم سے نفرت کرنا سیکھ جائیں۔ جب تک میں اور آپ بندگی کا احساس نہیں کریں گے، جب تک میں اور آپ ظلم سے نفرت کرنا نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک میں اور آپ اپنے آپ کو منتظر امام زمانہ کہلوانا، ناصر امام زمان کہلوانا اور سپاہی ہونے کے حوالے سے آرزومند ہونا شاید بعید ہے اور بہت دور ہے، مگر یہ کہ میں اور آپ خدا کی عنایت سے اپنے آپ کو اس کا بندہ قرار دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم
صل على محمد وآل محمد